اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج سے درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت والد گرامی سراج العارفین قطب ربانی علامہ عبدالحق کوثر ندوی علیہ رحمت و رضوان پوری حیات قرآن مجید کی خدمت کرتے رہے، مدرسے کے طلباء کو بھی تفسیر کا درس دیتے رہے، اور اس کے علاوہ عام انسانوں کے لیے بھی تفسیر کی نشست قائم کی، اور آخر عمر تک تقریباً 28.5 پارے ہو چکے تھے۔ وصال مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسیح خدمت انجام دلا دی، اور 1.5 پارے کی تفسیر میں نے بیان کی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آج جب کہ تفسیر قرآن کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خود والد محترم کی جو تفسیر ہے اسی سے اس کا آغاز کیا جائے، پھر اس کے بعد جو تفسیر مباحث ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے علم عطا فرمایا ہے کتابوں کی مطالعے سے اور مشائخ کی صحبت سے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہوں گا، لیکن بسم اللہ حضرت والد گرامی کی تفسیر سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے جواہر البیان فی تفصیل القرآن۔ یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی اور سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، صرف 30ویں پارے کی اور سورہ فاتحہ کی۔ تقریباً 1000 سے زیادہ صفحات ہیں اور 2 جلدیں ہیں۔ اللہ نے اتنا جامع اور اتنا راسخ علم حضرت والد گرامی کو عطا فرمایا تھا کہ ایک پارے کی تفسیر 1000 صفحات میں، یعنی اگر وقت مہلت دیتا اور پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھتے تو 30 جلدیں اس کی ہو جاتی۔ اور ہم لوگ کو یہ فخر بھی ہے اور یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ اردو میں آج تک اتنی ضخیم اور اتنی بسیط اور اتنی مشرح تفسیر نہیں لکھی گئی ہے کہ ایک پارے کی تفسیر 1000 صفحے میں۔ قرآن مجید شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس لیے حضرت والد گرامی نے جو تفسیر بسم اللہ شریف کی فرمائی ہے اسی سے میں شروع کر رہا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ پہلا باب ہے فضائل بسم اللہ۔ بسم اللہ شریف کے فضائل جو حدیث نبوی میں درج ہیں اس کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باستثناء سورہ برات ہر سورہ کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے۔ سورہ برات جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے پہلے بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے۔ امام ابو بکر جساس رازی نے امام کرخی سے نقل کیا ہے، ہیا آیت مستقلۃ فی اول کل سورۃ لا منہا، یعنی ہر سورہ کے شروع میں مستقل آیت ہے، اس سورہ کا جزو نہیں۔ قرائے مدینہ، قرائے بصرہ اور قرائے شام اور فقہائے بصرہ اور فقہائے شام اور فقہائے مدینہ کا یہ قول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اور سورہ نمل کے علاوہ کسی سورہ کا جز نہیں ہے۔ جو شروع میں ہر سورہ کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے تو وہ اس سورہ کا جز نہیں ہوتا۔ کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور کچھ علماء کا قول ہے کہ ہر سورہ کا جز ہے، لیکن مدینہ منورہ اور بصرہ اور شام کے فقہا اور وہاں کے قراء کا یہ قول ہے کہ نہیں، یہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورہ کا جز ہے، سورہ نمل کے علاوہ سورہ نمل میں ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خط ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نمل میں ہے، تو وہ سورہ کے اندر ہے، ابتدائے سورہ میں نہیں ہے۔ تو ابتدائے سورہ میں جو قرآن مجید میں آیا ہے یہ سورہ کا جز نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر سورہ کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے، سورہ کا یہ جز نہیں ہے۔ حضرت امام حنیفہ کا بھی یہ قول ہے کہ یہ سورہ کا جز نہیں ہے، ایک مستقل ایک آیت ہے، تبرک کے طور پر بھی ہے اور دو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے بھی ہے، ایک علامت کے طور پر کہ دو صورتوں کے درمیان فصل کیا جائے، اور تبرک کے طور پر بھی ہے کہ جب بھی قرآن شریف کوئی پڑھنا چاہے تو بسم اللہ سے شروع کرے، اس لیے کہ بسم اللہ سے ہر کام کا جب آغاز کیا جاتا ہے تو بہت برکتیں ہوتی ہیں اور قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو امرن ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع وفی روایت فہو ابتر، جو بھی محتم بالشام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے، محتم بالشان کام ہے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہو تو وہ مقطوع بھی ہے، یعنی غیر مکمل ہے۔ اس لیے سب سے محتم بالشان، سب سے عظیم کام، سب سے شاندار کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کام کی تلاوت کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی قاری بھول جائے، اس لیے ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جاتا ہے تاکہ کسی طرح بھی یہ بھولنے نہ پائے۔ تو ایک طرف برکت حاصل ہو جائے اور دوسری طرف یہ بھی ہوگا کہ دو صورتوں کے درمیان فصل بھی ہو جائے گا کہ یہ ایک علیحدہ سورہ ہے، یہ ایک علیحدہ سورہ ہے۔ اگر بیچ میں یہ علامت فصل نہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے جس کو نامعلوم ہو تو وہ دونوں صورتوں کو ایک سورہ سمجھ لے۔ اس کے فضائل بہت ہیں، ذیل میں چند فضائل درج کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب بسم اللہ کہو گے تو شیطان مکھی کی طرح صغیر و ذلیل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھا جاتا ہے تو شیطان بالکل ذلیل ہو جاتا ہے، مکھی کی طرح بالکل بے حیثیت و بے وقت ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کو ذلیل کرنا، شیطان کو بے وقت کرنا، شیطان کو بے حیثیت کرنا، یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ دوسری روایت امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں، امام حاکم مستدرک میں، امام بیہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے، یہ اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے، اس کے اور اللہ کے اسم اکبر کے درمیان ایسا ہی اتصال ہے جیسا کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اکبر یا اسم اعظم وہ اسم مبارک ہے کہ اس کے توسل سے جو دعا بھی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر تو 3 اسماء ہے ہی، ایک اللہ، ایک الرحمن، ایک الرحیم، اس کے اندر تین اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ایک اس میں ذات ہے لفظ اللہ، الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات ہیں، لیکن خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ پورا جملہ، پورا فقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خود اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اور اللہ کے اسم اعظم سے ایسا اتصال ہے جیسے کہ آنکھ کی سیاہی اور آنکھ کی سفیدی سے اتصال ہے کہ نہ اس کو اس سے علادہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کو اس سے علادہ کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے سے ضم ہیں اور ملے جلے ہیں۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے ہے کہ علادہ نہیں کیا جا سکتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو دعا کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اس لیے کہ اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء اعظم ہیں، کسی نے کہا الحی ہے، کسی نے کہا القیوم ہے، کسی نے کہا العلی ہے، کسی نے کہا العظیم ہے، الگ الگ رائے ہیں، لیکن سب کی اتفاق رائے یہ ہے، سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، اسم اللہ اسم اعظم ہے۔ جب اللہ اسم اعظم ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ اسم اعظم کے وسیلے سے جو دعا کی جائے گی قبول ہوگی، تو ہم اللہ 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 کہہ کے دعا کرتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ سچا ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے، جو کمی ہے وہ ہمارے اندر ہے۔
کیسے اللہ کہا جائے کہ اس میں اثر کی تاثیر پیدا ہو جائے ہمارے پڑھنے میں؟ تو سیدنا شیخ السماوات والارضین حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قل اللہ ولیس فی قلبک سواہ، اللہ اس طرح کہو کہ اس وقت تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال بھی نہ رہے۔ اللہ کا کہنا اس طور پر ہو جائے، زبان سے جب اللہ کا لفظ آ جائے تو دل میں کوئی خیال نہ رہے، یہاں تک کہ اپنا خیال بھی ختم ہو جائے۔ اور اس کیفیت کے ساتھ جب اللہ کہا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ برحق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر برحق ہے، اس میں اللہ کا فیضان برحق ہے، جو کمی ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہماری کمیاں اور کوتاہیاں وہ نقائص دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے۔ نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں جس چیز پر بھی بسم اللہ پڑھی جائے اس میں برکت ہوگی، جس چیز میں بھی بسم اللہ پڑھی جائے اس میں برکت ہوگی۔ یہ حدیث متصل نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان نہیں ہے، حضرت جابر صحابی رسول کا فرمان ہے۔ لیکن صحابی رسول جب اس قسم کی باتیں کہیں اور پورے یقین اور وثوق اور اعتقاد کامل کے ساتھ کہیں اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں تو یقیناً یہ ماننا چاہیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور سنا ہوگا۔ تو بظاہر تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، مگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جس چیز پر بسم اللہ پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت دے گا، تو یقیناً انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ضرور سنی ہوگی۔ یعنی یہ حدیث رسول ہی ہے، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں فرما رہے ہیں۔ جس چیز میں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، بسم اللہ پڑھی جائے گی، برکت ہوگی۔ آج ہمارے گھروں سے برکتوں کے اٹھ جانے کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ کو ترک کر دیا ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ ہر چیز کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، کھانا ہو تو بسم اللہ سے، پینا ہو تو بسم اللہ سے، اٹھنا ہو تو بسم اللہ سے، گلہ بھی رکھنا ہو عورتوں کو تو بسم اللہ سے، کھانا پکانے کے لیے تو بیٹھے تو بسم اللہ سے، گھر کے باہر نکلیں گھر کے اندر آئیں تو بسم اللہ کہہ کر تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ پہلے کے لوگوں کے اندر علم کم تھا مگر اعتقاد بڑا مضبوط تھا، بسم اللہ کی تاثیر ان کی زندگیوں میں پائی جاتی تھی، بظاہر ان کی آمدنی بہت کم تھی مگر سکون دل تھا اور برکت تھی۔ آج اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں آمدنیاں بہت بڑھ گئی ہیں، کاروبار بہت زیادہ پھیل چکا ہے، مگر ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں، ہمارے کمائی میں، ہماری غذا میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ کو ترک کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کا جو فیضان تھا اسے اٹھا لیا ہے، اور جب بسم اللہ پڑھتے رہیں گے تو بسم اللہ کی تاثیر، بسم اللہ کا فیضان انشاءاللہ ہمارے گھروں میں رہے گا۔ تو ہر شخص کو بسم اللہ کی عادت ڈالنی چاہیے، خصوصاً کھانے اور پینے سے پہلے یا کوئی بھی محتم شام کرنے سے پہلے ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ چوتھی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ جہنم کے 19 زبانیاں سے نجات میں رہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف سے ایک ڈھال بنا دے گا جو زبانیاں جہنم سے محفوظ رکھے گی۔ زبانیاں کیا ہیں؟ یہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم پر مقرر رکھا ہے، یہ عذاب کے فرشتے ہیں۔ زبانیاں یہ مقرر فرشتے جو جہنم اور دوزخ پہ مقرر ہیں، ان کی تعداد 19 ہے، یہ فرشتے 19 کی تعداد میں ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور جہنم پہ عذاب دینے والے جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈال لے گا تو اس کا ہر لفظ ایک ڈھال بن جائے گا، ہر لفظ، ہر حرف ڈھال بن جائے گا۔ با ہے، سین ہے، میم ہے، الف ہے، لام ہے، ہا ہے، اسی طرح الف ہے، را ہے،
لام ہے، ہا ہے، میم ہے، نون ہے، پھر الف ہے، پھر لام ہے، پھر را ہے، پھر ہا ہے، پھر یہ ہے، پھر میم ہے۔ 19 حروف ہیں، 19 زبانیاں، یعنی جہنم پہ مقرر فرشتے جو عذاب کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، یہ 19۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک حرف ڈھال بن جائے گا، اور یہ ایسی ڈھال بن جائے گا جو زبانیہ سے محفوظ رکھے گا کہ جہنم کے فرشتوں سے محفوظ رکھے گا۔ کتنا اہم یہ جملہ ہے، کتنا آسان ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے چھوٹے مسلم بچوں کو یاد ہے، زبان پر بہت ہلکے، ایک پیسہ دینا نہیں ہے، کوئی محنت صرف کرنی نہیں ہے، کوئی زیادہ وقت لگتا نہیں، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو کتنا بڑا ثواب ہے کہ اس بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم پر مقرر فرشتوں سے محفوظ ہو گئے، عذاب سے محفوظ ہو گئے، پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ ہو گئے، جہنم کے شعلوں سے محفوظ ہو گئے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا محترم بشان فقرہ و کلمہ ہے، اس کی عادت ڈالیے کہ دنیا کا تو فائدہ ہے ہی کہ دنیا میں ہمارے رزق میں برکت ہوگی، ہمارا کام مکمل ہوگا، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، زبان میں پاکیزگی پیدا ہوگی، جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا، اور عقبہ اور آخرت میں اس کا ثمرہ یہ ملے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اگر عادت انسان ڈال لے گا تو اس کے فیضان سے اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی چھوٹا سا جملہ ہے، بہت آسان، مگر اس آسان جملے کا فیضان یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب یہ قرآن کی پہلی آیت، قرآن کی پہلی آیت، مگر کتنی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے اس کا اندازہ کچھ لگ گیا ہوگا کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ پہلی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے تو پورے قرآن کی عظمتوں کا کیا اندازہ ہوگا۔ بسم اللہ کے ایک ایک حرف میں اس ملکوتی تاثیر کے لیے حدیث میں شواہد ہے۔ ملکوتی تاثیر یعنی فرشتوں کے توسط سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، ملک مانے فرشتہ، ملکوتی تاثیر یعنی فرشتوں والی تاثیر۔ ملکوتی تاثیر کے حدیث میں شواہد موجود ہیں، یعنی بہت سے دلائل موجود ہیں، اس کے شواہد موجود، جن سے علم ہوتا ہے کہ اسماء ربانی اور صفات یزدانی کے ایک ایک حرف میں بڑا ملکوتی اثر ہے۔ صحاح کی حدیث ہے، صحاح سے مطلب ہوتا ہے صحاح ستہ، صحاح ستہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ حضرت والد گرامی فرماتے ہیں صحاح کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ پر یہ کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں نماز پڑھا رہے تھے، رکوع کے لیے گئے، اللہ اکبر کہا، رکوع سے فارغ ہوئے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہا، تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ ربنا ولک الحمد۔ لیکن وہ نئے نواری صحابی تھے، انہوں نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ نفل نمازوں میں ہے، فرض میں اکتفا کرنا چاہیے ربنا ولک الحمد تک، اور نوافل میں اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب انہوں نے تیز سے کہا، بلند آواز میں کہہ دیا، بالکل نئے نئے صحابی تھے، بلند آواز سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سلام پھرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے یہ کلمات کہے تھے، یہ جملہ کس نے ادا کیا تھا؟ میں نے، اس آدمی نے کہا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اولا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو مسابقت کر رہے تھے کہ پہلے ہم ان کلمات کو لکھ لیں۔ یعنی تم نے جب یہ کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ سب یہ کوشش کر رہے تھے کہ پہلے ہم اس کو لکھیں، پہلے ہم اس کو لکھیں، پہلے ہم اس کو لکھیں، اس لیے کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ میں 30 حروف ہیں، 30 سے زائد حروف ہیں، تو ایک ایک حرف کو لینے کے لیے ایک ایک فرشتہ آیا، ایک ایک حرف کے صدقے میں ایک ایک فرشتہ آیا ہے آسمان سے۔ 30 سے زائد حروف ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے آئے ہیں، اور ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ پہلے ہم لکھیں، پہلے ہم لکھیں، پہلے ہم لکھیں، پہلے ہم لکھیں۔ بہت سی چیزیں بظاہر تو بہت آسان سی لگتی ہے جس کو ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں،
مگر حقیقت یہ ہے کہ ثواب و فضائل اور برکات کا خزانہ ان کے اندر سمٹا ہوتا ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے، مگر اس ایک جملے کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 30 سے زائد فرشتے آ گئے، اور سب یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہم لکھیں، پہلے ہم لکھیں، پہلے ہم لکھیں، اور لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہم پیش کریں کہ یا اللہ تیرے بندے نے اس طرح تیری تسبیح پڑھی ہے، تیری حمد بیان کی ہے، تیری کبریائی بیان کی ہے۔ والد صاحب فرماتے ہیں اس کلام میں 30 سے زیادہ حروف ہیں، جتنے حروف ہیں اتنے ہی فرشتے ان کو لکھنے کے لیے اترے ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ قدوسی کلمات کے ایک ایک حرف میں بڑا ملکوتی اثر ہوتا ہے، یعنی اچھی باتیں ہوں، اچھے کلمات زبان سے نکلیں تو رائے گا بات اور رائے گا عمل نہ سمجھا جائے۔ ایک ایک حرف کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ کہا، درود و سلام پیش کیا، اللہ کی حمد بیان کی، اس کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر کہا، تو یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ایک ایک حرف کے لینے کے لیے ایک ایک فرشتہ آ جاتا ہے۔ اگر 4 حروف آپ نے ایسے ادا کر دیے ہیں تو اس کے لیے 4 فرشتے آ جاتے ہیں۔ فرشتے جو آتے ہیں تو تنہا نہیں آتے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں تو نورانیت لے کر آتے ہیں۔ بجلی ہے، جب وہ آئے گی تو روشنی لے کر آئے گی، تو فرشتے نور ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، تو جب آتے ہیں جس محفل میں تو نورانیت لے کر آتے ہیں۔ الحمدللہ یہ پہلی مجلس ہے اور کافی لوگ آ گئے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ وہ افراد ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، نہ جانے اللہ کے کتنے ہزار فرشتے یہاں ہوں گے، ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور آتے ہیں تو یوں ہی نہیں آتے، نورانیت لے کر آئے ہوں گے، ہمیں اور آپ کو دعائیں مغفرت کرتے ہوں گے، برکتیں لے کر آئے ہیں، رحمتیں لے کر آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے یا اللہ یہ بندے تیرے ذکر کے لیے بیٹھے تھے، تیرا قرآن پڑھ رہے تھے، تیرے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے، تیرا قرآن کو سن رہے تھے، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے۔ ایسی محفلوں میں شرکت بہت باعث خیر، بڑی باعث برکت اور بڑی باعث سعادت ہوا کرتی ہے۔ 5ویں حدیث، حضرت عبد القادر رباوی اپنی 40 میں حدیث روایت کرتے ہیں۔ 40 ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں 40 حدیثیں ہوتی ہیں۔ 40 حدیثوں کو لکھنے اور 40 حدیثوں کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص سے 40 حدیثیں یاد کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ میری 40 حدیثیں یاد کر لوگے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا کہ یا اللہ یہ بندہ ہے جس نے میری 40 حدیثیں یاد کی ہے، جہنم میں یہ نہ جانے پائے۔ وہ بدن، وہ سینہ، وہ دل جس کے اندر 40 حدیثیں محفوظ ہیں وہ جہنم کی آگ میں نہ جلائی جائیں، اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی لیے بہت سے ائمہ اور بہت سے علماء نے 40 حدیثوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے۔ خود حضرت والد صاحب کی 2 کتابیں 40 کے نام سے ہیں، دونوں میں 40 حدیثیں ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی جو حدیثیں ہیں ان کو یاد کرنے کی، زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ 40 کی بڑی فضیلت ہے۔ تو حضرت حافظ عبد القادر اپنی 40 یعنی وہ کتاب جس میں 40 حدیثیں لکھی ہیں اس میں فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، جو بھی محتم بالشان، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے تو وہ کٹا ہوا ہے، نامکمل رہ جائے گا۔ بظاہر تو آدمی پوری کوشش کر لے گا کہ میں نے یہ کام کر دیا، مگر وہ کٹا ہوا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ وہ کام جس کے بارے میں انسان یہ چاہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کام مکمل مانا جائے گا، ورنہ وہ کٹا ہوا ہے، نامکمل ہے۔ اسی لیے خطبہ یعنی تقریر اور جمعہ کا خطبہ، تصنیف کتاب، تحریر خطوط، نیز خود و نوش کے شروع میں یعنی کھانے پینے کے شروع میں بسم اللہ کا دستور ہے، اور ہر اچھے عمل کے شروع میں بسم اللہ کہنا مستحب ہے۔ وضو میں اس کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے، جب بھی وضو کرنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا چاہیے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر وضو نہ کیا جائے تو وضو تو ہو جائے گا، اس سے جو نماز پڑھی جائے گی نہ ہو جائے گی، مگر وہ وضو نامکمل رہے گا، اور اللہ مکمل چیزوں کو پسند کرتا ہے اور مکمل چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ ایک فارمیلٹی ضرور پوری ہو گئی کہ ہم نے وضو کر لیا، اب ہم قرآن چھو سکتے ہیں، اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر
اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ہمارا نماز پڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے ہمارا قرآن مجید کو ہاتھ میں لینا، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وضو قبول ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مکمل وضو ہو، اور مکمل وضو اس وقت ہوگا جب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کیا جائے گا۔ دیکھیے قربانی عیبدار جانور کی نہیں ہوتی نا، عیبدار جانور ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو نہ مکمل نہ ہو، کوئی چیز عیبدار نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی عبادت کی جائے جس میں کوئی نقص رہ جائے، غیر مکمل رہ جائے، تو وہ ایک طرح کا عیبدار ہے۔ اللہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب قربانی عیبدار نہ ہو، اس لیے کہ یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ قبول کرے، اور اللہ عیبدار چیزوں کو قبول نہیں کرتا، تو ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ نہ مکمل نہ رہ جائیں، مکمل ہوں۔ اس لیے وضو جب بھی کرنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا وضو نہیں ہوا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ وضو نہیں ہوا کا مفہوم یہ ہے کہ کامل وضو نہیں ہوا، مکمل وضو نہیں ہوا۔ بظاہر تو ہو گیا مگر مکمل وضو نہیں ہوا۔ وضو کی جو روح ہوتی ہے، جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، جو پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جن اعضائے وضو سے پانی گزرتا ہے ایک ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، وہ کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے اعضائے وضو سے ایک ایک گناہ دھل جائے تو مکمل وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جہاں جہاں سے پانی بہتا ہے تمام اعضائے وضو سے گناہ دھل جاتا ہے۔ جب ہاتھ دھلتا ہے وضو میں تو ہاتھ کے تمام گناہ، یہاں تک کہ جو بال ہیں، بال کے نیچے سے گناہ اور ناخن کے نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے تمام گناہ، کلی کرتا ہے تو منہ کے تمام گناہ، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے گناہ، اور یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل کر بہ جاتے ہیں۔ جب مسح کرتا ہے تو سر کے سارے گناہ، یہاں تک کہ بال کی جڑوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک ایک انگلی کی پور پور سے گناہ دھل جایا کرتے ہیں۔ یہ کب؟ جب وضو مکمل ہوتا ہے۔ اور وضو مکمل کب ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا وضو نہیں، یعنی اس کا مکمل اور کامل وضو نہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وضو کا آغاز نہ کرے۔ 8ویں حدیث، امام مسلم، امام نسائی اور امام ترمذی، یہ تینوں ائمہ سیاستہ کے امام ہیں۔ امام مسلم کتاب صحیح مسلم، امام نسائی کتاب سنن نسائی، اور امام ترمذی کتاب جامع ترمذی۔ یہ صحیح ستہ کے 3 بڑے ائمہ ہیں، یعنی 6 جو اہم کتابیں ہیں، اور ان کے 6 بڑے مصنفین ہیں، ان میں سے 3 بڑے یہ مصنفین، امام مسلم، امام نسائی اور امام ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث روایت کرتے ہیں، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہو خداج ثلاثا غیر تامہ، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ یہ 3 مرتبہ فرمایا، یہ نماز پوری نہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، سلسلہ سخن آگے بڑھ گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل میں یہ 7 حدیثیں حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بکثرت احادیث ہیں ہاتھوں سے کھانے اور پینے کے متعلق۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، دعوت کا پروگرام چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا تناول فرما رہے تھے، دیگر صحابے بھی کھانا کھا رہے تھے۔ یکایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ ایک چیز میں یہ بتلا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قہقہا لگا کے کبھی نہیں ہنستے تھے، اور اس چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھ گیا۔ خوب ہا ہا کر کے ہنسنا، قہقہا لگا کے، اس چیز کو شرفا کے ہاں ان کی مجلسوں میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا، یہ ہنسنے کا انداز یہ تھا کہ مسکراہٹ، اور کبھی کبھی اتنی مسکراہٹ ہوتی تھی جیسے کہ لگتا تھا کہ کوئی گلاب کھل گیا ہے، آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے تھے۔ یہی سب سے زیادہ حضور کا مسکراہٹ۔ یکایک اللہ کے رسول مسکرانے لگے، تبسم لبھائے مبارک پر آ گیا۔ اب صحابہ سوچنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ کھاتے کھاتے، کھانا تناول فرماتے فرماتے مسکرانے کیوں لگے، اور اس قدر مسکراہٹ کہ آپ کے دندان مبارک موتیوں کی طرح ظاہر ہو گئے، چمکنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ یہ صاحب جو بیٹھے کھا رہے ہیں نا، بسم اللہ بھول گئے تھے،
بسم اللہ بھول گئے تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ شیطان بھی کھا رہا تھا، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی بسم اللہ نہیں کرتا اور کھانا شروع کرتا ہے تو وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ کھاتا رہتا ہے۔ بظاہر وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جاتا ہے مگر تقویت شیطان کو ملتی ہے، اس کو قوت ملتی ہے کہ دیکھو یہ کھا رہا ہے، اللہ کے نام کو بھول گیا اور مجھے اس سے تقویت مل رہی ہے۔ وہ صحابی بھی کسی طرح بھول گئے اور یک بیک یاد آ گیا کہ ارے میں تو بسم اللہ بھول گیا، تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولا و آخرہ، بسم اللہ اولا و آخرہ، ایک روایت میں بسم اللہ اولہ و آخرہ، دونوں روایتیں بسم اللہ اولا و آخرہ اور بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو جب انہوں نے یہ پڑھا تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور فرمایا کہ جب تک انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا تھا شیطان ان کا ہم نشی بن کر ہم تعامی کر رہا تھا، یعنی ساتھ ساتھ کھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی بسم اللہ اولہ و آخرہ انہوں نے پڑھا تو شیطان نے جو کھایا تھا سب طے کر دیا کہ اب یہ کھانا ہمارے کام کا نہیں ہے۔ تو شیطان کو کمزور اگر بنانا ہے، شیطانی طاقتوں کو اگر مغلوب کرنا ہے تو جو کھانا ہو، جو پینا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہا جائے۔ بسم اللہ چھوڑ کر نہ کھایا جائے نہ پیا جائے، پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تب کھانا جائے، بسم اللہ پڑھا جائے تب پیا جائے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، دائیں ہاتھ سے پیا جائے، بیٹھ کر کھایا جائے، بیٹھ کر پیا جائے۔ صرف ان چیزوں کا خیال کر لیا جائے گا تو شیطنت کی قوتیں خود بخود پامال ہو جائیں گی اور طاغوتی طاقتیں کمزور ہو جائیں گی اور روحانیت اور ملکوتی جو انداز ہوتا ہے حتی المقدور انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کا بیان تھا۔ آج کل اذان کہہ بھی ہو رہی ہے، ابھی تو کافی وقت بھی ہے۔ یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کا بیان تھا۔ اب اس کے معانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو، کچھ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھو، کچھ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کچھ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں۔ یعنی سب مانتے ہیں کہ اس کے پہلے کچھ مقدر ہے، کوئی اقرا کو مقدر مانتا ہے، کوئی اقرا کو مقدر مانتا ہے، کوئی ابدا کو مقرر مانتا ہے، کوئی ابدا کو مقرر مانتا ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھنا بھی چاہیے، کام کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کرنا چاہیے۔ ایک اسم کے معنی ہوتے ہیں نام۔ نام وہ حقیقت ہے جس کے ذریعہ کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے، وہ نام وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ یعنی میں نصیر ہوں، میری ایک ذات ہے، لیکن وہ جو نصیر ہے وہی نصیر میری شخصیت نہیں ہے، وہ تو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ شخصیت کو پہچاننے کا، مسمہ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعہ مسمہ پر دلالت کی جا سکے۔ ایک ہے اسم اور ایک ہے ذات۔ ذات الہی اور اسم الہی دونوں کی حقیقتوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ذاتی ہے، اس کے علاوہ جتنے اسما ہیں وہ صفاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسما ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، اور فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے 99 اسما کو یاد کر لے گا اور اسے پڑھے گا وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے 99 نام کی بہت اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص اس کو یاد کر لے گا اور پڑھتا رہے گا وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ کے 99 اسما میں سے ایک جو اسم ہے اللہ، یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے جو اللہ کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ 98 جو اسما ہیں وہ اسماء صفاتی ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدوس ہے، وہ جواد ہے، وہ کریم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ تواب ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں، یہ سب صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو اس میں صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی نشاندہی وہ لفظ کر رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ غفور ہے تو اللہ کی شان غفاری کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہے تو اللہ کی شان کرم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ رحمان ہے تو اللہ کی شان رحمانیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔
مگر یہ اس میں ذات ہے کہ اس کے اندر تمام معانی اور اللہ تعالیٰ نے تمام صفات جمع فرما دیے. اللہ جب کہا تو اس کے اندر شان رحمانیت بھی ہے، شان رحیمیت بھی ہے، شان معبودیت بھی ہے، شان الہیت بھی ہے، شان کریمی، شان غفاری ہے، شان ستاری ہے. یہ تمام صفات کا جامع. تو اللہ یہ اسم اعظم ہے اور تمام صفات کا جامع. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے والا اسم ہے. اسی لیے کہتے ہیں یہ اسم ذات ہے. اور تمام الفاظ جو ہیں وہ اسم صفات ہیں کہ جب لفظ اللہ کہا جاتا ہے تو اللہ کے تمام صفات کا تصور انسان کے لیے ہو جاتا ہے. یہ لفظ اللہ ایسا نہیں کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ہی لوگ اس سے آشنا ہوئے. ما قبل بعثت رسول بھی عرب کے کفار اور مشرکین بھی اس سے آشنا تھے. فرمایا گیا اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ. اے نبی آپ پوچھیں زمین سے دانوں کو کون اگاتا ہے، غذاؤں کو کون اگاتا ہے؟ کہیں گے اللہ. اے نبی آپ سوال کریں وہ بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ یقولون اللہ. کہیں گے اللہ. تو اللہ کے نام سے یہ سب واقف تھے، ایسا نہیں. اور یہ جانتے تھے کہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی رسا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، حیات کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے، اور زمین سے سبزہ اگانے والا اللہ ہے، بادل سے بارش برسانے والا اللہ ہے. سب کا مالک اللہ، سب کا خالق اللہ، سب کا رب اللہ. یہ کفار بھی جانتے تھے. پھر کیا موتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بہت قریبی ہیں، جب ہم ان کی عبادت کر لیں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. بس یہی نظریہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے. جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں یقیناً اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے. خاصوں میں سب سے خاص حضور آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. پھر تمام رسولان اعظام، تمام انبیاء کرام، تمام فرشتے، تمام اولیاء کرام، علماء ربانیین، مجددین، ائمہ، صلحاء، شہیدان کرام، یہ سب اللہ کے خاص بندے ہیں. خاص بندوں کی عقیدت کہاں تک ہونی چاہیے بس اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ خاص بندوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارا رابطہ صرف اللہ سے ہے. وہ لوگ بھی ایک غلط روش پہ چل رہے ہیں، غلط روش پہ چل رہے ہیں. خاص بندوں سے بھی رابطہ یعنی رسولوں سے بھی رابطہ کٹ جائے گا، صالحین سے بھی رابطہ کٹ جائے گا، شہیدوں سے بھی رابطہ کٹ جائے گا، اولیاء سے بھی رابطہ کٹ جائے گا. تو رابطہ تو بہرحال رکھنا ہے، عقیدت بھی اپنے دل میں جمانا، مگر کہاں تک؟ سجدے کی حیثیت تک، عبادت کی حیثیت تک. اسلام نے یکسر اس کا دروازہ بند کر دیا ہے. کتنے ہی نیک بندہ کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی مقرب بندہ کیوں نہ ہو جائے، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. حد یہ ہے کہ سجدہ احترامی بھی نہیں کیا جائے گا. بہت سے لوگ اس زمانے میں گمراہی کی طرف جاتے ہیں کہ پیر صاحب کو سجدہ کیسے کرنے لگتے ہیں. یہ عبادت کا سجدہ نہیں، ہم خدا سمجھ کر نہیں، اللہ کا مقرب سمجھ کے کرتے ہیں. یہ سجدہ تعظیمی ہے. سجدہ تعظیمی کی بھی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کریں، مگر اسلام میں خدا کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ عالم ملک و ملکوت میں کون ہے؟ عالم بشر میں کون ہے؟ عالم حیوانات میں کون ہے؟ عالم جمادات و نباتات میں کون ہے؟ جب ہم اللہ کے سب سے عظیم بندے کو سجدہ نہیں کر سکتے، ان کی بات نہیں کر سکتے، تو یہ جمادات، یہ نباتات، یہ مظاہر قدرت، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پیڑ پتھر، یہ انسان، یہ راجہ، یہ مہاراجہ، کیسے ان کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ سجدے کے قابل صرف ایک ذات ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود. لا الہ الا اللہ، ہمارا معبود صرف اور صرف اللہ ہے. مگر یہ نہیں کہ دوسرے مقبولان بارگاہ حق سے ہم انحراف کر لیں اور اپنا رخ پھیر لیں. ان سے بھی رابطہ ہونا چاہیے تاکہ انہوں نے جس راستے سے تقرب الہی حاصل کیا ہے ان کو دیکھ کر وہی راستہ اپنانے کی ہم کوشش کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے صحبت اختیار کریں. اور قرآن یہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. صادقین جو ہیں، صادقین یہ اولیاء کرام میں بہت اونچے مقام کے حامل اولیاء ہوتے ہیں. تو صادقین جو ہوتے ہیں بندے جو
اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں ہر حال میں اس پہ سچے اور کھرے ثابت ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو ایسا نہیں کہ مقرب بندوں کی عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ مقرب بندوں سے اپنا رشتہ ختم کر لیا جائے۔ تو یہ عرب کے لوگ ان کو مقرب سمجھتے تھے نہیں وہ مقرب، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ حبل ہے، یہ مقرب بندے نہیں تھے، سمجھتے تھے وہ، اور ان کی موتیں بنا لی تھی، ان کو عبادت کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر خدا اللہ صرف ایک ہی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرتے تھے۔ معبود صرف اور صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کی ذات ہے۔ صرف اللہ کو ماننا ضروری نہیں ہے، لا شریک ماننا ضروری ہے کہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ معبودیت میں، نہ موجودیت میں، کسی اعتبار سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو وہ اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں دو صفات کا ذکر فرمایا ہے، رحمان اور رحیم۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، اور یہ اس سے انتہائی مبالغہ ثابت ہوتا ہے۔ کسی چیز میں جوہر یعنی وہ بہت زیادہ مبالغہ جب بتلانا ہوتا ہے کہ وہ بہت عظیم ہے، تو اس کے لیے رحمان یعنی فعلان کے وزن پر کوئی لفظ آتا ہے۔ اور رحیم یہ صفت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کریم ہے، نصیر ہے، لطیف ہے، یہ صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب رحمان جب پہلے آ گیا، مبالغے کا لفظ آ گیا، تو اب رحیم کا لفظ زائد ہے اور جو تاکید کے لیے آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں کوئی لفظ صرف زائد ہے ہی نہیں، کوئی لفظ زائد نہیں، باقاعدہ اس کی ایک معنویت ہوتی ہے، معنویت ہوتی ہے۔ اب اس میں دو اسرار ہیں، ایک تو یہ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، فعلان اور رحمان کا وزن ایک ہے۔ تو ائمہ لغت کہتے ہیں اور ائمہ نحو فرماتے ہیں کہ فعلان کے وزن پر جو لفظ آتا ہے وہ جوش و خروش اور ہیجان کو بتلاتا ہے، اور فعیل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے جیسے رحیم، وہ استمرار کو بتلاتا ہے، استمرار جو برابر رہے، وہ ختم نہ ہونے چاہے وہ چیز۔ تو رحمان سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کے اندر جوش و خروش بہت زیادہ ہے، وہ کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ جیسے دریا پورے جوش و خروش پر ہوتا ہے تو بہتا جاتا ہے، بہتا جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت کا دریا ہمیشہ بہتا رہتا ہے۔ اور جو رحیم کا لفظ آیا ہے تو وہ استمرار کو بتلاتا ہے، یعنی یہ عارضی کیفیت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، بہتا بہتا دریا ٹھہر جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ استمرار اس کے اندر کہ مسلسل وہ رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے، کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے سے رحمتوں کا وہ دریا بہ رہا ہے، اور آج بھی بہ رہا ہے اور ہمیشہ بہتا رہے گا۔ تو یہ جو دو الفاظ آئے ہیں دونوں کے مستقل معانی ہیں اور نکات و اسرار و معارف و بصائر ہیں۔ پہلے رحمان کو جو لفظ آیا ہے اس سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ رحمت کا جو دریا بہ رہا ہے اس میں بہت زیادہ جوش و خروش ہے، اس کے اندر جولانی ہے، اس کے اندر روانی ہے، اس کے اندر طغیانی ہے۔ اور دوسرا مفہوم جو ہے رحیم کا کہ وہ سلسلہ موقوف نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بہتا رہتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ رحمت کے جوش میں انسان کو پیدا کر دیا اور پھر رحمت کا سایہ اٹھا لیا گیا ہے، نہیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو رحمتوں کے سارے ذرائع اس کے لیے کھول لیے۔ انسان پیدا ہوا تھا تو ٹھوس غذا نہیں لے سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں کے سینے میں اس کی غذا فراہم کر دی، ماں کے دل میں محبت کا وہ جذبہ پیدا کر دیا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا مگر ماں اپنی آغوش میں لے کر چلتی ہے۔ یہ بھی رحمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت کا یہ جذبہ نہ رکھتا تو کوئی ماں کیوں بچے بچے کو لے کر کیوں پالتی، رات رات اس کے لیے کیوں جاگتی؟ تو اس کے لیے سارے سامان فراہم کر دیے، اور بڑا ہوا اب کھانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے غذا پیدا کر دی۔ پہلے ہی دن سے ہوا کی ضرورت تھی تو ہوا کا بھنڈار فضاؤں میں رکھ دیا ہے، پانی کی ضرورت تھی تو پانی کا سرمایہ اس کے لیے رکھ دیا، جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے سب فراہم کر دی۔ تو دریائے رحمت میں جولانی بھی ہے، جوش بھی ہے، خروش بھی ہے، اور اس کے اندر استمرار بھی ہے کہ وہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے پاتا، ٹوٹے نہیں ہونے پاتا۔ تو یہ کوئی زائد لفظ نہیں آیا ہے، دو الفاظ ہیں تو دونوں کے اندر گہری معنویت بھی ہے۔ ایک حقیقت تو یہ ہے، دوسری حقیقت یہ ہے جو حضرت والد گرامی نے مفسرین کی تفسیروں کی روشنی میں بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں جو رحمت کی کثرت اور فراوانی کو بتاتے ہیں۔
اب اللہ کی رحمت عام بھی اور خاص بھی. اللہ کی رحمت عام بھی ہے اور خاص بھی. رحمت عام کا نام رحمانیت ہے اور رحمت خاص کا نام رحیمیت ہے. اب اس کو میں یہ سمجھا دوں. اللہ کی رحمت عام بھی ہے اور خاص بھی. عام رحمت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی رحمت سب کے لیے ہے. اللہ اس پر بھی رحم فرماتا ہے جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور معاذ اللہ کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا تو اس پر بھی رحم پکڑ پاتا ہے. سورج جب چمکتا ہے تو اس کی روشنی سے کیا صرف صاحب ایمان فیضیاب ہوتا ہے؟ کیا صرف مسلمان کے مکان پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں، کافر کے دروازے پر نہیں پڑتی؟ پانی برستا ہے تو کیا صرف مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں؟ زمین سے پانی نکلتا ہے تو کیا صرف مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں؟ غذا زمین سے نکلتی ہے، اناج نکلتا ہے تو کیا صرف مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. تو اسی کا نام ہے رحمت عام. سب کو اللہ تعالیٰ رحم دے رہا ہے. ہوا اس کی سب کے لیے ہے، پانی اس کا سب کے لیے ہے، غذا اس کا سب کے لیے ہے، رزق اس کا سب کے لیے ہے، جو زندگی پیدا کی وہ سب کے لیے، زمین کا فرش سب کے لیے ہے، آسمان کی چھت ہے سب کے لیے، روشنی ہے سب کے لیے، حرارت جو پیدا کی ہے وہ سب کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں سب کے لیے ہے. یہ نہیں کہ یہ مسلم کے لیے ہے تو کافر کے لیے نہیں، ماننے والے کے لیے ہے تو نہ ماننے والے کے لیے نہیں. لیکن کچھ رحمت عام کے ساتھ ساتھ خاص بھی ہے. اب خاص رحمت کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ظہور تو عالم آخرت میں ہوگا. عام رحمت تھی جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا تھا مگر خاص بندوں کے زمرے میں نہیں آیا بلکہ اللہ کی رحمتوں کی ناشکری کر رہا تھا، اس کے لیے تو جہنم ہے. اس دن اللہ کی رحمت خاص جو جنت ہے اس سے کچھ نہیں ملنے والا. یہ جو خاص رحمت ہے خاص بندوں کے لیے ہے. وہ خاص بندے کون ہیں؟ جو اللہ پر، اس کے رسول پر اور اللہ کی بتلائی ہوئی ہدایتوں پر ایمان لانے والے ہیں. تو اللہ کی رحمت خاص بھی ہے، اللہ کی رحمت عام بھی ہے. ایک رحمت وہ ہے جسے پوری کائنات فائدہ حاصل کر رہی ہے. کیا کافر، کیا مشرک، کیا موحد، کیا مومن، کیا ملحد، کیا منافق، سب کے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. آسمان سے، زمین سے، چاند سے، سورج سے، ستارے سے، ہوا سے، پانی سے، پھول سے. ایسا تو نہیں کہ گلاب جب کھلا ہوا ہے تو اس کی خوبصورتی کسی مومن کو نظر آئے، کافر کو نہ آئے. ایسا تو نہیں کہ اس کی مہک مومن کو محسوس ہو، کافر کو نہ محسوس ہو. چشمے سے پانی نکلتا ہے تو ایک مومن پانی لے سکتا ہے مگر اس جھرنے سے پانی کافر نہیں لے سکتا. ایسا نہیں ہے. اس کی رحمت عام ہے لیکن رحمت خاص بھی ہے. دنیا میں اس کا مظاہرہ یہ ہوا کہ اس رحمت للعالمین کا دامن ہمیں مل گیا ہے. کافروں کو یہ میسر نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی چھاؤں میں ہم آ گئے. کلمہ پڑھنے کی توفیق مل گئی. قرآن سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں. یہ رحمت خاصہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. ان خاص بندوں کا نام ہے مومنین. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان خاص بندوں میں ہم غلامان مصطفیٰ کو رکھ دیا. یہ تو اس کا کرم ہے. اس نے ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول لیے. ورنہ من یضلل اللہ فلا مضل لہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اللہ جس کو ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. تو دنیا میں رحمت خاصہ یہ ہے کہ ہمیں اہل ایمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، رسول اللہ کی چوکھٹ ہمیں عطا فرمائی، قرآن جیسا صحیفہ ہدایت دیا. لیکن خاص مظاہرہ ہوگا قیامت کے دن جبکہ اللہ کے خاص بندے جنت میں جائیں گے اور اللہ کی رحمتوں کا اور اس کی نعمتوں کا انکار کرنے والے اور ٹھکرانے والے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الہ العالمین، تیرے کلام پاک کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے، جو تشریح کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بیان کی گئی ہے، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. یا اللہ اگر کسی قسم کا کوئی سقم ہے، سہو ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے تو مولا فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے. یا اللہ جو اچھی باتیں ہم سب کے دل میں ڈال دے، قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے. یا اللہ میدان محشر میں قرآن کو ہمارا شفیع بنا دے کہ ہماری شفاعت کرے. یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے کہ قبر کے اندر اس سے اجالا پیدا ہو. یا اللہ قرآن کو ہمارا مونس ہمدرد بنا دے کہ قبر کے اندر وہ ہماری غمگساری کرے. یا اللہ قرآن کو ہمارا امام اور قائد و پیشوا بنا دے کہ پل صراط کے راستے پر ہمارے لیے وہ رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.